کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے دادا نے کہا کہ بیٹے آپ اپنا لعاب تھوک جو ہے ہاتھ پہ رکھیں، تھوکیں اس پہ ہاتھ پہ اپنے، جیسے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کو آپ کے ہاتھوں میں تھوکا، ایسے ہی جب سے وہ راہب نے، وہ رہبر نے، وہ بڈھے بابا نے جب سے تھوک مبارک لے کر اپنے چہرے پہ مل دیا، سبحان اللہ، چہرے پہ مل دیا تو دادا کہنے لگے، سرکار بھی دیکھتی مسکرانے لگے اور دادا کہنے لگے کیا کر رہے ہیں آپ؟ علاج کر رہے ہیں اور یہ کیا ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں، ایک بار اور کیجئے۔ تو کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دم کریں نا، یہ تھوک لے کر آپ نے ایسا کیا۔ بولے کوئی بات نہیں، ایک بار اور کریں، آپ کہیں پھر میں ساری باتیں کہتا ہوں۔ پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد المطلب آپ کے دادا نے کہا کہ بیٹے اور ایک بات تھوک دو، تو پھر آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اپنا لعاب دہن تھوک دیا، جیسے تھوکا ایسے اس نے ہاتھ لیا تو دادا نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا ہاتھ چھوڑیے پھر بتاتا ہوں۔ جب ہاتھ چھوڑا تو پھر وہ بڈھے نے، وہ راہب نے اپنے چہرے پہ مل دیا اور اس زمانے میں جو بھی پگڑی تھی وہ سر پہ سے اتاری، کیا کتابوں میں آیا کہ پگڑی اتاری حضور کے قدموں میں رکھی اور کہا عبد المطلب آپ کے دادا سے کہ اسے کیا دم کرنے کے لیے لائے ہو؟ یہ خود سارے جہاں کو دم کرنے والا ہے، یہ خود بت پرستی کا خاتمہ کرنے والا ہے، حق کا اعلان کرنے والا ہے اور اس سے کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے، وہ راہب نے آپ سے کہا کہ بیٹے حضور یا رسول اللہ اب میں نہیں کچھ حرکت کروں گا بلکہ ایک برکت کی بات کرتا ہوں جو میں نے کتابوں سے سنی ہے، دیکھی ہے۔ آپ کی آنکھ آئی ہے تو آپ اپنا ہی تھوک اپنی آنکھ میں لگائیے، اور آج بھی لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں اور اچھا ہو جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے لیے سنت ہو گیا۔ کیسے؟ خود سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ہاتھ میں تھوک کر آنکھوں سے لگایا اور پھر دوسرے دن آنکھ اچھی ہو گئی۔ تو اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ حرکت میں برکت ایسی ہو جاتی ہے، یہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور آنکھ کو شفا بھی مل جاتی ہے۔ پھر آپ کے دادا سے ساری نبوت کی باتیں کی، نشانی بتائی اور کہا ایک نشانی اور ہمیں دیکھنی ہے جو آپ کے پیٹھ کے اوپر ہوگی، اور وہ ہے مہر نبوت۔ اس نے دیدار کیا مہر نبوت کو چوما، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سال کی عمر میں وہ راہب نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ راہب نے کہا میں کیا دم کروں، یہ تو سارے جہاں کو دم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سارے جہاں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی والا دم کرنے والے ہیں، اسلام والا دم کرنے والے ہیں، حق والا دم کرنے والے ہیں، رحمت والا دم کرنے والے ہیں، اور جنت کی راہ دکھانے والا دم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔
جب آپ کے والدہ کے وفات کے بعد، والد کے وفات کے بعد دائی حلیمہ کے گھر آنگن میں کھیل رہے تھے اور بکریاں چرا رہے تھے، تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کو بخار ہو گیا۔ بخار ہو گیا تو آپ جا نہ سکے، تو اس وقت آپ کے منہ بولے بھائی دائی حلیمہ کے بیٹے حارث اور اپنی بہن سیما، وہ دونوں بھائی بہن بکریاں چرانے کے لیے چلے گئے، اور سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے 8-9 سال عمر بتائی جاتی ہے، چھوٹے سے عمر میں آپ گھر میں لیٹے ہوئے تھے، بخار کی حالت تھی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد دونوں بھائی بہن وہ گھر آئے، بڑی پریشانی سے امی سے کہا امی آج گجب ہو گیا، جو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بس یہ ہوا کہ ایک بکری کو جو ہے شیر اپنے منہ میں لے کر چلا گیا، اور وہ بکری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری ہے اور دودھ بھی بہت زیادہ دیتی ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اٹھے اور کہا کیا بات کرتے ہیں بھائی؟ کہا ہاں، اور بہن بھی آ گئی سیما۔ کہا دیکھو بھائی یار، آج آپ نہیں آئے تو شیر نے ایسی حرکت کی آج تک تو کسی نے نہیں کی۔ تو آپ مسکرائے اور کہا کہ چلیے میں آتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، چلیے میں آتا ہوں۔ آپ پھر وہ جنگل کی طرف گئے جہاں بکریاں چراتے تھے۔ جیسے گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ شیر منہ میں بکری پکڑتے ہوئے آیا، اور اس کے پیچھے کچھ اور جانور بھی آئے، جیسے سمجھو پورا جانور کا ریوڑ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اور شیر نے جو ہے بکری کو منہ سے چھوڑا، بکری بھاگتے ہوئے ریوڑ میں آئی، اور پھر شیر نے جو ہے گردن ہلائی، اور پھر جو ہے شیر نے اور اپنا سر زمین پر رکھا، اور حضور اس سے باتیں کرتے تھے۔ تو دونوں بھائی بہن دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہم سن رہے ہیں، تو یہ تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہن سیما، بھائی حارث، شیر مجھے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کل سے آپ کے دیدار نہیں ہوئے، اس لیے یہ توہین جو ہم نے کی، یہ جو حرکت کی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ کا دیدار کرنا تھا، اس لیے ہم نے یہ حرکت کی کہ آپ اس بہانے گھر سے نکلیں گے، جنگل آئیں گے، ریوڑ کو دیکھیں گے، بکری کی خبر پہنچے گی تو آپ ہمیں ملنے آئیں گے۔ یا رسول اللہ پورا ایک دن ہو گیا آپ کو دیکھے بغیر، تو میں بھی اداس تھا، میرے سب ساتھی بھی اداس تھے، آپ کا دیدار نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الاوراد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ بہت سارے واقعات ہیں جو شاید آپ نے سنے ہو یا نہ سنا ہو، مگر جو میری نظروں میں نئے نئے واقعات ہیں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک واقعہ ہے بابا رتن شاہ، جو ہند کا واقعہ ہے، انڈیا کا، پنجاب بشیندہ گاؤں کا۔ آپ کی جوانی میں، بابا رتن شاہ کی جوانی میں، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ اور آپ کے والد تجارت کرتے تھے، اور ہند سے بہت سارے لوگ تجارت کرتے تھے، اور پنجاب سے بھی لوگ پیدل جاتے تھے، اونٹوں سے جاتے تھے، کاٹھیا واڑ سے پوربندر شہر جو ہے وہاں سے بھی لوگ جاتے تھے، پنجاب سے بٹھینا کی طرف سے جاتے تھے، گجرات میں سورت کی طرف سے جاتے تھے۔ آج بھی وہ مومین دروازے ہیں جو تجارت ہوتی تھی۔ کیا ایک بھروچ شہر ہے
मरू शहर के इर्द गिर्द में एक गांव है, वहाँ से भी जो है तिजारत होती थी।